السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی گلزار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل درس دین۔ ہمارا ایک محترم بھائی مکرم علی صاحب جو کہ حیدرآباد ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کمنٹ میں کہا ہے ایسا وظیفہ بتائیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع اسی سوال پر اسی کمنٹ پر ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال آپ کے کمنٹ پر ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ ضرور کریں۔ دوستو، اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس وقت باعث سکون بنتی ہے جب وہ والدین کی فرمانبردار، نیک اور صالح ہو۔ اگر اولاد نافرمان ہو تو یہی نعمت انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش بھی کہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے 3 اصول ہیں، یاد رکھیں دوستو، یہ بات ذہن نشین کریں۔ سب سے پہلا اصول ہے والدین کا کردار۔ والدین کو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کرنی ہوگی۔ اگر والدین خود نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں یا گناہ کریں تو اولاد بھی اثر لیتی ہے۔ دوستو، دوسرا اصول ہے دعاؤں کا اہتمام۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام اولاد کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ دوستو، تیسرا اصول ہے وظائف اور اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ کی مدد مانگ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلہ بارکا فیہ واجعلہ تقیا برا بوالدیہ۔ اے اللہ، اس بچے کو بابرکت بنا، پرہیزگار بنا اور اپنے والدین کا فرمانبردار بنا۔ دوستو، ہر نماز کے بعد وظیفہ کریں، یہ وظیفہ یاد کر لیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع، اولاد کو فرمانبردار بنانے کا وظیفہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی ویڈیو آپ کے کمنٹ پر بنائی جائے۔ السلام علیکم۔